الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ 106 نمبر آیت سے لے کر 111 نمبر تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ خوش نصیب جن کے چہرے روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے۔ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، اور ہم فیہا خالدون، مزے کی بات وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہ جنتی ہیں، اس لیے اپنے چہروں کو روشن بنا لیں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی عبادت سے، نبی پاک صاحب الاولاد پہ درود و سلام کے نذرانے بھیج کے اپنے چہرے پہ نور لے آئیں۔ رنگ کا سفید ہونا، کالا ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اللہ نے جس کو جیسے بنایا ہے بنا دیا ہے، بس اس چہرے پہ بے رونقی نہیں ہونی چاہیے، اس چہرے پہ حیا کی رونق ہونی چاہیے، عبادت کی رونق ہونی چاہیے، بس یہ ضروری ہے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ارادہ رکھتا اللہ ظلم کرنے کا دنیا والوں پر۔ قیامت کے روز دل کی کیفیت چہروں پر عیاں ہوگی، ذرا توجہ سے سن لیجئے، یعنی دل کی جو کیفیت ہے قیامت کے دن کہاں سے عیاں ہوگی؟ چہرے سے، یعنی جیسا دل ہوگا ویسے، اگر دل کالا سیاہ ہے تو چہرہ بھی سیاہ ہوگا، دل سفید ہے تو چہرہ بھی سفید ہوگا۔ اور دل آپ کو پتہ ہے نا، گناہوں کی وجہ سے کالا ہوتا ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے کالا ہوتا ہے، اور پھر بندہ توبہ نہ کرے تو وہ کالا رہتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ توبہ کی جو ہے وہ موقع ہی نہ ملے تو وہ کالا ہوگا، تو چہرہ بھی کل کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کالا ہوگا۔ جن کے دل نور سے منور ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، اور جن کے باطن میں یعنی اندر گمراہی کی تاریکی جمی ہوئی ہے، اس روز ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کامیابی اور نجات پر فرحت و سرور کی کیفیت جو چہروں پر نمایاں ہوگی، اس کو بیات وجہ یعنی چہرہ کی سفیدی سے، اور کفار و فساق رحمت الہی سے محرومی کے باعث جس اندو علم کا شکار ہوں گے، اور جس کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے، اس سے سواد وجہ سے، یعنی سواد سیاہ کو کہتے ہیں اور بیات سفیدی کو کہتے ہیں، سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال مومن و کافر ہر ایک اپنی اپنی شکل سے پہچانا جائے گا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گمان کرنا کہ حضور بعض کافروں کو نہیں پہچان سکیں گے، کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقبولوں کی محبت اور رفاقت نصیب فرما دے جن کے چہرے درخشانیوں کے سامنے میرے نیمروز شرمندہ ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے سارے کام۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے تم پر۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، دیتے ہو نیکی کا حکم، وَيَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور روکتے ہو برائی سے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، بعض ان میں سے مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور زیادہ ان میں سے کیا ہیں؟ فاسق ہیں، زیادہ کیا ہیں ان میں سے؟ فاسق ہیں۔ یہ آیت پہلی آیت کے مضمون کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو مالک و خالق ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی پر ظلم کرے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے جو مالک ہے؟ مالک کو کیا ضرورت ہوتی ہے کسی کو سزا دینے کی اور کسی کی حق تلفی کرے؟ نیز صاحب کا تمام آیات کا یہ حاصل اور نتیجہ بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم، سب سے بہترین امت کے جلیل القدر لقب سے نوازا گیا
کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ تم ہو۔ ہم سب سے بہتر ہیں، ہم سب سے کیا ہے؟ بہتر ہیں، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد بڑا پاکیزہ بہت بلند ہے، تم اس لیے زندہ ہو اور اس کے لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور چیرہ دست اور کمزور کو مظلوم و فاقہ مست بنا رکھا ہے، مٹ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ اگرچہ پہلی امتیں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ سے مشرف تھیں، لیکن جو شان تمہارے امر بالمعروف کی ہے، جو جلال تمہارے نہی عن المنکر کی ہے، جو گہرائی اور کمال تمہارے ایمان باللہ میں ہے، وہ تم سے پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ نیز جس ہمت، خلوص اور سرفروشی سے تم نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے، یوں آج تک کوئی نہ اٹھا سکا، اس لیے تم اس کے جائز مستحق ہو کہ اقوام عالم کی بڑی محفل میں تمہارے سر پر افضلیت کا تاج رکھا جائے، یعنی تم اس قابل ہو کہ تمہیں سب سے افضل کہا جائے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر الامم ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اس آیت میں مذکور ہے، یعنی دوسرے قوموں کے فیضان ہدایت سے ایک محدود علاقہ، ایک مخصوص قوم، وہ بھی ایک مقرر وقت تک مستفید ہو سکتی تھی، لیکن تمہارا ابر کرم بیر و بر، نشیب و فراز، سیاہ و سفید، نزدیک و دور، ہر خطہ پر برسے گا اور ہر خطہ کے پیاسوں کی پیاس بجھائے گا۔ تمہاری برکتیں صرف اپنے لیے اور اپنوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، یہ وہ شرف ہے جو کسی کو پہلے حاصل نہیں ہوا، یہ جود و سخا ہے جس سے پہلے دنیا متعارف نہیں ہوئی۔ اخرجت للناس میں صرف اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔